نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 3 محرم کا وظیفہ 2021 کے بارے میں بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی خیر و برکت اور میرے مولا کے صدقہ آج جو بھی حاجت اللہ کے حضور رکھیں گے وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین کرام، وظیفہ ایک نفلی عبادت ہے۔ یہ عبادت آپ کہیں بھی اور کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور جب یہ عبادت ایک خاص وقت میں کی جائے اور اللہ سے اپنی حاجت طلب کی جائے تو وہ حاجت رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، حب علی رکھنا اور حب اہل بیت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، یعنی اہل بیت کو اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز رکھنا ہی ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کی تیسری افضل ترین شرط بھی اہل بیت سے محبت ہی ہے۔ اسی محبت کے صدقہ تو ہم اپنے گھروں میں کھانا کھاتے ہیں، اولاد حاصل کرتے ہیں، گھر حاصل کرتے ہیں اور شفا لیتے ہیں، اور محتاج آپ ہی کے گھرانے کے صدقہ اپنی خالی جھولیوں کو بھرتے ہیں۔ تو اسی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 3 محرم کا وظیفہ درود ابراہیمی کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین اکرام، درود ابراہیمی ایک ایسا باکمال روحانی عمل ہے جس کی برکت سے بڑی حاجت بھی اللہ کے حکم سے ضرور پوری ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی ناظرین محترم اہل بیت سے محبت بھی ہے، عبادت بھی ہے، عشق بھی ہے، اور حاجت پوری کرنے کا افضل ترین ذریعہ بھی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 محرم کو محبت اور یقین کے ساتھ باوضو ہو کر درود و سلام کا اہتمام کرتا ہے تو اہل بیت کا دست شفقت اور دست رحمت اس فرد پر قائم ہو جاتا ہے، جس کی برکت سے وہ فرد تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی بندش، اولاد کی بندش، رشتہ اور شادی کی بندش، جادو، سحر و اسیب، آفات و بلیات، نظر بد، حاسد کی بری نظر، فوبیا، ہسٹیریا 18 اور ہر قسم کے روحانی امراض اور جسمانی امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ الغرض آپ جس بھی حاجت یا جائز کام کے لیے 3 محرم کی عبادت کریں گے انشاءاللہ اسی نسبت پر اہل بیت کا کرم کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، 3 محرم کا وظیفہ کرنے کے لیے سائل نے 2 محرم کو بعد نماز مغرب سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں، پھر اس کے بعد حسب تفیق صدقہ کی نیت کر لینی ہے یا صدقہ ادا کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائے نماز پر آلتی پالتی کی حال میں بیٹھ جانا ہے۔ یہ عمل کر کے آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو سکے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے، اور دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ آپ نے 313 بار درود ابراہیمی کی تلاوت محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ کر لینی ہے۔ اس عمل کو کر کے یہ تمام کلام آپ نے اہل بیت کی بارگاہ میں تحفۃً ہدیۃً پیش کر دینا ہے، اور ایک لمبا سجدہ شکر ادا کرنا ہے جس میں آپ نے اپنی حاجت اللہ کے حضور رکھنی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس سجدہ شکر سے اٹھنے سے پہلے اللہ کی ذات کریمی آپ کو آپ کی جائز حاجت ضرور عنایت فرما دیں گی، یا پھر اس سے بھی بہتر عنایت فرمائیں گی۔ آپ فقط توجہ کریں، اللہ کی ذات کریمی بھی آپ پر ضرور توجہ کریں گے۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو 3 محرم کا وظیفہ اور 3 محرم کی عبادت درود ابراہیمی کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو آل محمد کے صدقہ جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔